بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئی، تھوڑی دیر تک سوچتی رہی اور پھر بولی، ایک ہی راستہ ہے۔ میں نعیم صدیقی کو اپنا داماد بنانے کا فیصلہ کر چکی ہوں۔ اب میرے اس فیصلے سے انکار نہ کرنا، چپ کر کے اس سے شادی کر لو۔ میری شادی جواد سے نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی سے بھی شادی کر لوں۔ کسی اور سے نہیں کروں گی تو اس بچے کو باپ کا نام بھی نہیں ملے گا۔ تم دنیا والوں سے کیا کہو گی کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ نعیم صدیقی دور کے رشتے سے ستارہ کا کزن تھا۔ ستارہ کے باپ نے ہی اس کی پرورش کی تھی اور اسے اعلیٰ تعلیم دلائی تھی۔ اس کے باپ کے مرنے کے بعد اب وہ ان کا کروڑوں کا کاروبار بڑی دیانتداری سے سنبھال رہا تھا۔ نعیم ہمارا احسان مند ہے، ہم اسے بچپن سے جانتے ہیں۔ اس نے ہمیں کبھی کسی معاملے میں دھوکہ نہیں دیا۔ بڑی دیانتداری سے تمہارے ڈیڈی کا سارا کاروبار سنبھال رہا ہے، وہ تمہاری غلطی کو بھی سنبھال لے گا۔ کیا اسے بھی بتایا جائے گا کہ میں ماں بننے والی ہوں؟ نہیں، ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ کوئی بھی آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نکلتا۔ بے شک اس نے ہمیں کسی معاملے میں دھوکہ نہیں دیا، مگر ہم مجبور ہیں، ہمیں اسے دھوکہ دینا ہی پڑے گا۔ ہمارے پاس اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک ہفتے کے اندر اندر تمہارا نکاح اس سے پڑھا دیا جائے گا۔ اسے بھی شبہ نہیں ہوگا، وہ اس بچے کو اپنا ہی بچہ سمجھے گا۔ وہ بھلا اتنی جلدی سے مان جائے گا؟ دیکھو، 2 دن بعد تمہارے ڈیڈی کی برسی ہے۔ میں سب سے کہہ دوں گی کہ انہوں نے خواب میں آ کر کہا ہے کہ 2-4 دن میں تمہاری شادی نعیم سے کرا دی جائے۔ ستارہ نے حیرانی سے پوچھا، کیا واقعی ڈیڈی نے خواب میں آ کر ایسا کہا؟ ستارہ، تمہارا بھی دماغ چل گیا ہے۔ وہ کبھی بھی میرے خیالوں میں نہیں آتے، خواب میں کیا آئیں گے؟ لیکن اب رشتہ داروں سے تو یہی کہنا ہوگا نا۔ ماں کی بات سن کر ستارہ نے سر جھکا لیا۔ اس کی ماں نے دانشمندانہ فیصلہ کیا تھا، اس طرح جواد کا بچہ اس کی گود میں ہنستا کھیلتا رہے گا اور اسے باپ کا نام بھی مل جائے گا۔ جواد نے بھی اسے یہی مشورہ دیا کہ نعیم صدیقی کا فائدہ اٹھا کر بچے کی پیدائش کو جائز بنا لو۔ ہم دونوں آئندہ بھی بچے پیدا کرتے رہیں گے تو وہ بھی نعیم کے نام سے پھلتے پھولتے رہیں گے۔ نعیم 30 برس کا گبرو جوان تھا۔ وہ یہ بات جانتا تھا کہ ستارہ کی ممی اس سے بہت خوش ہیں اور اسے اپنا داماد بنانا چاہتی ہیں، جبکہ اس کی بیٹی نک چڑھی اور مغرور ہے، اس لیے وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اگلے ہی ہفتے اس کی ستارہ کی شادی نعیم سے ہو گئی۔ ستارہ نے ایک سائن بورڈ کے طور پر نعیم کو اپنا شوہر بنا لیا۔ نعیم اپنے مرحوم انکل یعنی ستارہ کے باپ کی بہت عزت کرتا تھا اور اس کا احسان مند بھی تھا۔ مرحوم کے کاروبار پر اس کا پورا کنٹرول تھا۔ اسی محنت سے منافع کی شرح مسلسل بڑھ رہی تھی۔ اس کی فطرت میں لالچ اور منافع خوری نہیں تھی۔ وہ کاروبار میں کسی طرح کی ہیرا پھیری بھی نہیں کرتا تھا۔ لیکن جب ستارہ اچانک ہی اس سے شادی کرنے پر راضی ہو گئی اور ایک ہفتے کے اندر اندر ان کی شادی بھی ہو گئی تو نعیم کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ کوئی نادان بچہ نہیں تھا، وہ برسوں سے کروڑوں کا کاروبار سنبھال رہا تھا، دنیا کی ہیرا پھیریوں کو خوب سمجھتا تھا۔ ستارہ اور اس کی ماں نے اس کے ساتھ جو ہیرا پھیری کی تھی اسے سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ اگرچہ وہ فریبی نہیں تھا مگر وہ کوئی فرشتہ بھی نہیں تھا، وہ بھی ایک انسان تھا۔ بدقسمتی سے نعیم اور اس لیڈی ڈاکٹر کا معاشقہ چل رہا تھا جس کے پاس ستارہ کو معائنے کے لیے لے جایا گیا تھا۔ جب نعیم کی ستارہ سے اچانک شادی ہوئی تو وہ لیڈی ڈاکٹر لندن گئی ہوئی تھی۔ جب ایک ہفتے بعد وہ لندن سے واپس آئی تو اس نے آتے ہی نعیم سے ملاقات کی اور ہنستے ہوئے پوچھا، تم نے ستارہ سے شادی کر لی ہے؟ اس میں بھلا ہنسنے کی کیا بات ہے؟ ڈاکٹر اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، ہاں ہنسنے کی تو کوئی بات نہیں، لیکن مبارک ہو، تم تو شادی سے پہلے ہی ایک بچے کے باپ بننے والے ہو۔ اس کی بات سن کر نعیم سٹپٹا گیا اور بگڑتے ہوئے بولا، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کیا تمہیں سچ میں معلوم نہیں ہے؟ ڈاکٹر نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، اچھا سنو، 10 دن پہلے میں نے ستارہ کا معائنہ کیا تھا اور اس کی ماں سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی میرا منہ بند کرنے کے لیے مجھے اس کی ماں نے 50,000 روپے بھی دیے تھے۔ تو تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ تمہارے ساتھ ہی دھوکہ کریں گے؟ مجھے ابھی کچھ دیر پہلے ہی تمہاری شادی کا معلوم ہوا تو میں سیدھا تمہیں بتانے آ گئی۔
پھر وہ آگے بڑھ کر اس کی گردن میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی، جو 50,000 مجھے دیے گئے ہیں میں جا کر ان کے منہ پر مار دوں گی، مگر اپنی جان کو دھوکہ نہیں کھانے دوں گی۔ وہ بھی اسے بازوؤں میں سمیٹتے ہوئے بولا، واقعی آج تم نے ایک محبوبہ ہونے کا حق ادا کر دیا۔ میں تو دھوکہ کھانے والا تھا، تم نے مجھے بچا لیا۔ آئی لو یو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، پھر کیا ارادہ ہے؟ ستارہ سے اپنی جان چھڑاؤ گے؟ وہ انکار میں سر ہلا کر بولا، نہیں، میں بزنس مین ہوں، گھاٹے کا سودا نہیں کروں گا۔ میں اب تک تو ان کے ساتھ دیانتدار رہا، لیکن انہوں نے ہی بے ایمانی اور فریب کی ابتدا کی ہے، تو اب میں انتہا کر دوں گا۔ 200 کروڑ کی جائیداد ہے اور 50 کروڑ بزنس میں گردش کر رہے ہیں۔ میں اس کا شوہر بن کر سب کچھ رفتہ رفتہ حاصل کرتا رہوں گا۔ بے شک تمہیں یہی کرنا چاہیے۔ میرا انکل نیک دل شخص تھا، میں اس کا احسان مند ہوں۔ اس نے جو دولت اور جائیداد چھوڑی ہے، اگر میں اس کی حفاظت نہیں کروں گا تو یہ ستارہ سب کچھ اپنے کسی یار کو بانٹ دے گی۔ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا اور اس دولت کو سنبھال کر رکھوں گا۔ اگلی ملاقات پر وہ بہت پرجوش تھا اور ڈاکٹر سے مل کر بولا، آفرین تم میرا ایک کام کرو گی؟ یہ سن کر وہ شوخی سے بولی، تم حکم تو کرو، میں دن رات تمہارا ہی کام کرتی رہوں گی، تم بس حکم کرو، مجھے کیا کرنا ہے؟ نعیم کچھ سوچتے ہوئے بولا، تم ہماری فیملی ڈاکٹر ہو، اب سے ستارہ کی زچگی ہونے تک تم ہی اس کی دیکھ بھال کرتی رہو گی اور بچے کی پیدائش کے وقت تم ہر صورت یہاں موجود رہو گی۔ ہاں ٹھیک ہے، آگے بولو۔ آگے تم خود سمجھدار ہو، تم اس بچے سے مجھے نجات دلاؤ گی۔ میں کسی ناجائز بچے کا باپ نہیں بننا چاہتا۔ نعیم تم فکر نہ کرو، تم جو چاہتے ہو وہی ہوگا۔ میں زچگی کا کیس اس حد تک بگاڑ سکتی ہوں کہ بچے کے ساتھ ماں بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی۔ نہیں نہیں، نعیم نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں، ستارہ جیسی بھی ہے، لیکن میں یہ بات نہیں بھول سکتا کہ وہ میرے محسن کی بیٹی ہے۔ میں اتنا بھی احسان فراموش نہیں ہوں۔ میں کبھی ان ماں بیٹی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں بس ان کی مکاری کا جواب مکاری سے دوں گا۔ آفرین اور نعیم صدیقی بمقابلہ ستارہ اور جواد اکبر۔ اب ایک طرح سے دو ٹیمیں بن گئیں۔ ایک ٹیم کا کوچ نعیم صدیقی اور دوسری ٹیم کی کوچ ستارہ کی ماں تھی۔ اس نے جو طریقہ کار بیٹی کو سکھایا تھا، اس کے مطابق اس نے اپنے پار سے ہونے والے بچے کو ضائع ہونے سے تو بچا لیا تھا، اور بظاہر یہی ٹیم جیت کے رہی تھی، جبکہ دوسری ٹیم جان بوجھ کر ابھی انجان بنی ہوئی تھی۔ اگلے 7 ماہ تک یہی کھیل جاری رہا۔ اس دوران نعیم صدیقی ایک معصوم اور فرمانبردار شوہر بنا رہا اور ڈاکٹر آفرین خود کو ایک قابل ڈاکٹر ثابت کرتی رہی۔ پچھلے 7 ماہ سے وہ اپنی دعاؤں کے ذریعے سرنگ کھودتی ہوئی ایک بے گناہ معصوم بچے تک پہنچ رہی تھی، اور نعیم صدیقی کاروباری منافع میں ہیری پھیری کرتے ہوئے اپنا بینک بیلنس بڑھاتا رہا۔ ادھر آخری مہینے میں آفرین اپنی گنونی چال چلنے لگی، جس کے نتیجے میں ستارہ کی صحت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ زچگی سے قبل الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چلا کہ بچے میں برائے نام ہی جان باقی ہے، اور اب اسے آپریشن کے ذریعے دنیا میں لانا ناممکن ہو سکے گا، ورنہ ماں کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ وہ جو دنیا میں آنے والا تھا، اس معصوم اور بے گناہوں کو انتقام کی بھینٹ چڑھا دیا گیا تھا۔ اس بچے نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، مگر اسے ماں کی کوکھ میں ہی اس قدر کمزور کر دیا گیا تھا کہ دنیا میں آتے ہی اس نے چند سانسیں لیں اور پھر مر گیا۔ ستارہ کو اس کی موت کا شدید صدمہ تھا۔ اس بچے کو دنیا میں لانے کے لیے اس نے کتنی ہیرا پھیری کی تھی، اسے پیدا کرنے کے لیے اور ایک باپ کا نام دینے کے لیے اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی نعیم صدیقی کو اپنا شوہر بنا لیا تھا۔ اس کی ہر تدبیر، ہر ہتھکنڈہ ناکام ہو چکا تھا۔ ماں نے اسے تسلیاں دیتے ہوئے کہا، بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم پھر سے ماں بن جاؤ گی۔ یہ سن کر ڈاکٹر آفرین نے ایک اور نشانہ سادھتے ہوئے بولی، میڈم ایک بری خبر اور بھی ہے، اب آپ کی شہزادی دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ جواد اکبر بھی اس کمرے میں موجود تھا۔ ستارہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں نہیں بن سکوں گی، میں ضرور ماں بنوں گی اور پھر سے ایک بچے کو جنم دوں گی۔ جواد اکبر نے ہچکچاتے ہوئے نعیم صدیقی کی طرف دیکھ کر بولا، ستارہ کا دل ٹوٹا ہے، تمہیں اسے حوصلہ دینا چاہیے۔ نعیم ستارہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا، ستارہ میری جان، تم بے فکر رہو،
تم ضرور ماں بنو گی، ہم مہنگے سے مہنگا علاج کرائیں گے، تم بس اپنا دل چھوٹا مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں بولی میں اپنی بیٹی کو امریکہ لے جاؤں گی اور وہاں اس کا علاج کراؤں گی، میری بیٹی ضرور ماں بنے گی۔ پھر نعیم جواد اکبر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اگر ایسا معجزہ ہو جائے تو ستارہ کو ماں بن کر ہی نہیں مجھے بھی باپ بن کر خوشی ہوگی، آخر اتنی دولت و جائیداد کا کوئی تو وارث ہونا چاہیے۔ کچھ دن بعد ستارہ کو ہاسپٹل سے گھر لایا گیا۔ جب کچھ عرصہ بعد اس کی طبیعت سنبھل گئی تو اس کی ماں نے نعیم صدیقی سے کہا میں اپنی بیٹی کو علاج کی غرض سے امریکہ لے جانا چاہتی ہوں، کیا تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے؟ نہیں، میں بزنس چھوڑ کر آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ نعیم نے صاف انکار کیا تو جواد اکبر ان کے ساتھ امریکہ روانہ ہو گیا۔ انہیں جاتا دیکھ کر نعیم نے ہنستے ہوئے کہا بیچاری ستارہ اپنے یار کی اولاد سے اپنی گود بھرنا چاہتی ہے، لیکن اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکے گی۔ ماں بیٹی 3-4 مہینے امریکہ میں رہیں۔ اس دوران نعیم صدیقی کاروباری مصروفیات کا بہانہ بنا کر آفرین کے ساتھ رہتا۔ اس کے برعکس جواد اکبر ہر مہینے 1 ہفتے کے لیے وہاں پہنچ جاتا، بلکہ امریکہ کے ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی، لیکن اس کے باوجود ستارہ وہیں رہ کر جواد کے ساتھ گلچھڑے اڑاتی رہی۔ پھر جب وہ ماں بیٹی واپس آئیں تو نعیم نے کہا ستارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، جبکہ مجھے اولاد کی ضرورت ہے، لہٰذا میں نے ڈاکٹر آفرین سے کورٹ میرج کر رہا ہوں۔ یہ بات سن کر ستارہ کی ماں غصہ سے بپھر ہو کر بولی تم کس کی اجازت سے دوسری شادی کر رہے ہو؟ مجھے قانون اجازت دیتا ہے کہ بیوی ماں بننے کے قابل نہ رہے تو مرد دوسری شادی کر سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ آگ بگولا ہوتے ہوئے بولی تم اس لیڈی ڈاکٹر سے شادی کرو گی جو ہمارے ٹکڑوں پر پلتی رہی ہے، اور اب تم اس سے ہونے والی گھٹیا اولاد کو ہماری دولت و جائیداد کا وارث بنانا چاہتے ہو؟ لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ نعیم بات کو سنبھالتے ہوئے بولا پلیز بات کو سمجھیں اور جھگڑا نہ بڑھائیں، مجھے بے ایمان نہ سمجھیں، میں اور میرا ہونے والا بچہ اس دولت و جائیداد کو کبھی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ آپ اپنی تسلی کے لیے اپنا سب کچھ ستارہ کے نام لکھتے ہیں، میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گا، میں اس کاروبار کو سنبھالنے کے لیے جو محنت کرتا ہوں بس اس کی تنخواہ آپ سے لیتا رہوں گا۔ یہ سن کر ساس صاحبہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ بچپن سے اسے جانتی تھی، وہ وفادار بھی تھا اور دیانتدار بھی، ہر حال میں اس پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ وہ قانونی اعتبار سے لاچار بھی تھے، ماں بیٹی کے پاس اس کی بات ماننے کے سوا دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ یہ سب سن کر ستارہ بولی تو ٹھیک ہے، اگر تم دوسری شادی کر رہے ہو تو مجھے اولاد کی ضرورت ہے، میں خود تو ماں نہیں بن سکتی لیکن میں ایک بچہ تو گود لے ہی سکتی ہوں۔ پھر میں نعیم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی میں ایک بچہ گود لوں گی اور وہ بچہ جواد اکبر کا ہوگا، اگر تم اپنی منمانی کر سکتے ہو تو مجھے بھی میرا یہ حق ملنا چاہیے۔ معزز سامعین، یہ تھی آج کی سٹوری، آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر ابھی تک ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔